بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ المالک المحیط الدائم القدیم العبد ازلی قوی القادر الحی القیوم العلی العظیم الرحمن الرحیم اللہم یا کریم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الکریم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے اس چینل میں سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے میں اسم اعظم کے اوپر کچھ ویڈیو لگانے لگا ہوں کیونکہ ایک ویڈیو میں اسم اعظم بیان کرنا مشکل ہے۔ میں اس لیے 4 سے 5 ویڈیو بناؤں گا جس میں اسم اعظم کے اوپر میں ویڈیو جو کچھ اسم اعظم جو حدیث میں موجود ہیں وہ بھی شو کروں گا، اور کچھ اسم اعظم جو میرے اپنے سرچ کیے ہیں وہ بھی، اور کچھ سریانی زبان میں بھی اسم اعظم موجود ہیں جو میرے پاس کسی نہ کسی طریقے سے آئے ہیں، کچھ علماء سے، کچھ عام لوگوں سے، اور کچھ ایسی جگہوں سے۔ میں انشاءاللہ وہ بھی یہاں شو کروں۔ سب سے پہلے میں اسم اعظم کی تعریف کرتا چلوں، یہ اسم اعظم کے بارے میں بتاؤں کہ اسم اعظم ہے کیا۔ اسم اعظم وہ اسم جس کے ذریعے اللہ سے جو بھی چیز، جو بھی بات کہی جائے فوراً اسی وقت مانی جاتی ہے، اسی وقت وہ قبول ہوتی ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے اسم ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جو اسم اعظم ہیں، جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے کچھ خاص لوگوں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں، وہ اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ اگر وہ اسم کسی بندے کو مل جاتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے، اس کے ذریعے وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، اس کے ذریعے اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اور اسی لیے فقیر لوگ ایسے اسمز کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ جاہل لوگوں کے پاس نہ چلا جائے، جاہل لوگ اس کے غلط استعمال کریں گے، غلط دعائیں کریں گے، لوگوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ اس لیے ایسے زیادہ تر اسم اعظم چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ اور ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھو گے اسم اعظم کے بارے میں آپ کو کہیں نہ کہیں راز ہوگا چھپا ہوا۔ حدیث میں بھی دیکھو تو بے شمار حدیث میں موجود ہیں اسم اعظم کے بارے میں، دعائیں موجود ہیں، سب کچھ، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راز رکھ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کی فلاں صورتوں میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ علماء نے ان میں سے سرچ کیا، دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج جو میں اسم اعظم دینے لگا ہوں وہ میرا خود کا ہے، جو میں نے خود سرچ کر کے نکالا ہے، اور میں خود ان کا عمل بھی ہوں اور آزمایا بھی، اور میں ہزاروں کاموں کے لیے استعمال بھی کرتا ہوں۔ دعا بھی آج تک میری کوئی دعا ایسی نہیں جو میں اس اسم اعظم کے ذریعے میں نے یا میں نے کسی کو بھی دیا ہو اور وہ اس نے کیا اور وہ رد ہوئی ہو۔ آج اس اسم اعظم کا میں سب سے پہلے وہ اسم جو میں نے خود سرچ کر کے نکال کے ان کے اوپر محنت کی، آج میں وہ سب کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے جو میرا جو اسم اعظم جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ بسم اللہ اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا واحد یا احد یا صمد، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام۔ یاد رکھے کہ اس میں اللہ کے وہ اسم سارے شامل ہو گئے جو حدیث میں شامل ہیں، حدیث میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر کسی نے بھی اس کو کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ فجر کی نماز کے بعد 313 کی تعداد، کوئی بھی کام آپ ذہن میں رکھ لو اور 313 کی تعداد میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا وہ کام 7 دن سے اوپر نہیں جائے گا، 7 دن سے پہلے وہ کام گارنٹی کے ساتھ ہوگا اور مجرب ہوگا، اور اس چیز کی میں خود گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اگر آپ اس کا چلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھ سے باقاعدہ اجازت لے لیں، ٹھیک ہے، اجازت لے کے اس کے چلہ کشی بھی آپ کر سکتے ہیں 40 دن کی۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ سیف الزبان ہو جاتے ہیں، آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جنات، علوی و سفلی طاقتیں آپ کے سامنے خود بخود سر سجود ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے وہ اسم ہیں جن کے بارے میں یہاں بے شمار میرے اس چینل کے اوپر علماء موجود ہوں گے جو حدیث اور قرآن اور حدیث کے اوپر مہارت رکھنے والے ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ ان اسم کا کہاں کیا کس جگہ پہ حدیث میں موجود ہیں،
ٹھیک ہے، اور ان کی کیا کیا تعریف ہے حدیث میں. میں یہاں زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنانے کی وجہ سے، نہیں تو میں سب حدیث یہاں لگا سکتا تھا، لیکن صرف ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں وہ نہیں لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مرد عورت کریں. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان اسمز کو رات کے ٹائم بعد نماز عشاء 313 بار ایک معمول بنا لیں پڑھنے کا. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو نقصان دے سکے. دنیا میں کوئی ایسا جادو نہیں جو آپ کو نقصان دے سکے یا آپ کے اوپر اس کا اثر ہو سکے. مال و دولت ہر طرف سے آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کے. اور تیسرا یہ استخارہ، بہترین استخارہ. رات کو جب آپ اس کو 313 بار استخارے کی نیت سے پڑھ کے سوتے ہو تو یہ بہترین استخارہ ہے. پوری ویڈیو کی طرح، جس طرح ایک فلم چلتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے خواب میں کہ جس چیز کے بارے میں آپ پوچھو گے وہ بتایا جائے گا، ایک ویڈیو کی شکل میں بتایا جائے گا. آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیسے اور کس طرح ممکن ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک چیز غیبی طور پر آپ کے ساتھ، ہر ایک چیز غیبی طور پر آپ کی ہیلپ کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں سبحان اللہ والحمد للہ وہ تسبیح بھی موجود ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے، اور وہ روحانی جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کے وہ نوری فرشتے بھی اس کے محافظ بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے بجائے جادو، تعویذات اور باقی چیزوں کے کرنے کے، اگر آپ اس کے اوپر محنت کرو، اس چیز کو لے کے چلو، آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت میں بھی اس میں شامل ہے. یہ ایسا اس میں ہے جو میں نے بے شمار علماء کو سنایا، بے شمار علماء سے پوچھا، ہر جگہ سے تصدیق کی، پھر میں نے اس کو اپنایا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس بندے کو بھی میں نے یہ اسم دیا، آج تک اس بندے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہوا. آپ بھی آزماؤ کرو، جس چیز جگہ سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھو. میرے نمبر، واٹس ایپ، ہر چیز موجود ہے. جزاک اللہ خیرہ.